السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 5 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 10 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کابل ایئرپورٹ کا مینجمنٹ ترکی اور قطر سنبھالیں گے۔ ترکی اور قطر کی کمپنیاں افغانستان میں ہوائی اڈے کے مینجمنٹ پر تبادلہ خیال کرنے والی ہیں اور اس سلسلے میں وہ طالبان کے ساتھ جلد ہی بات چیت کریں گی۔ ترکی کے TRT براڈ کاسٹر نے بدھ کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے حوالے سے یہ جانکاری دی۔ اردوغان نے اپنے 2 روزہ دورہ قطر کے دوران صحافیوں سے کہا کہ قطر کے فریق نے نجی سیکٹر سے ایک نام مقرر کیا ہے، اسی طرح ترکی کے فریق نے بھی اس مسئلے پر ایک نام طے کیا ہے۔ یہ کمپنیاں ایک دوسرے کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ بھی قطر میں بات چیت کریں گی۔ خبر رساں ایجنسی نے ترکی کے صدر کے حوالے سے کہا کہ اگر مناسب حالات خصوصاً سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے تو ترکی اور قطر کابل میں ہوائی اڈے کا انتظام دیکھیں گے۔ واضح رہے کہ ترکی اور قطر نے 15 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اردوغان نے کہا کہ خلیجی ملک کے ساتھ ترکی کے 2 فریقی تعلقات ایک نئی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ رجب طیب اردوغان نے مزید کہا کہ مقامی اور عالمی ایشوز کے تئیں ترکی اور قطر کی پالیسیاں اوورلیپ ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی قطر تعلقات کے جڑنے سے علاقے کی سیکیورٹی اور استحکام میں اہم تعاون ہوگا۔ اردوغان نے یہ بھی کہا کہ اگر ترکی فلسطین کے تعلق سے ٹھوس قدم اٹھاتا ہے تو ترکی اسرائیل کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اس شعبے میں اپنی فلسطینی پالیسی کے بارے میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ہم یہ حساسیت دیکھیں گے ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر افغانستان کی صحت کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستانی دوا ساز اداروں کی جانب سے 16 کروڑ روپیوں کی ادویات اور طبی ساز و سامان افغانستان بھجوایا جا رہا ہے، جس پر فارما کمپنیوں کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر افغانستان میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور افغانستان میں تربیت یافتہ طبی عملے کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستانی فارما انڈسٹری کی جانب سے افغانستان کے لیے جمع کی گئی ادویات اور طبی ساز و سامان کی مالیت تقریباً 16 کروڑ روپے ہے۔ مزید کمپنیوں کی جانب سے ادویات و آلات کی صورت میں عطیات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو ادویات، آلات اور تربیت یافتہ طبی عملے کی شدید ضرورت ہے اور حکومت پاکستان افغانستان کو تربیت یافتہ ڈاکٹروں اور طبی عملے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کی صحت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سخت ہدایات دی ہیں، جس کے بعد ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد افغانستان میں طبی عملے کی تربیت کے لیے کام شروع کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادویات اور آلات سے بھرے 9 ٹرک افغانستان کے وزیر صحت ڈاکٹر قلندر ایباد کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ افغانستان میں پاکستان کی جانب سے قائم اسپتالوں کو فعال بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستانی کمپنیوں نے 16 کروڑ روپے کی ادویات اور طبی ساز و سامان جمع کیا ہے، جبکہ مزید کمپنیوں کی جانب سے ادویات اور طبی ساز و سامان آنے کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ وقتاً فوقتاً افغانستان بھجوایا جاتا رہے گا۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر آہنی دیوار مکمل کر لی۔ اسرائیل نے رواں ہفتے اپنی سرحد کے ساتھ محصور غزہ کی پٹی کے آس پاس ایک بہتر حفاظتی رکاوٹ کو مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نئی آہنی دیوار جدید سینسرز سے لیس ہونے کے ساتھ ساتھ زیر زمین پھیلی ہوئی ہے تاکہ مزاحمت کاروں کو سرنگوں کے استعمال سے باز رکھا جا سکے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے تاہم یہ تفصیلات نہیں بتائیں کہ آخر یہ آہنی دیوار زیر زمین کتنی گہری ہے۔ فلسطینی مزاحمت کار گروپ حماس کے حملوں کو روکنے کے لیے پہلی بار سن 2016 میں اس رکاوٹ اور دیوار کی تعمیر کے منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیل، یورپی یونین اور امریکہ جیسے مغربی ممالک حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، جو غزہ کے علاقے میں نہ صرف مقبول ہے بلکہ انتخابات میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ حماس نے سن 2007 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد غزہ کا اقتدار حاصل کیا تھا۔ تب سے اس گروپ کے ساتھ اسرائیل نے 4 جنگیں لڑی ہیں۔ ان میں سے حالیہ جنگ اسی
اسی برس مئی میں ہوئی تھی۔ لڑائی کے دوران حماس نے سرنگ کے ذریعے مزاحمت کاروں کو اسرائیل میں داخل کرانے کی کوشش کی، تاہم وہ اس میں ناکام رہی تھی۔ حماس کو سن 2014 میں لڑائی کے دوران زیادہ کامیابی ملی تھی، جب اس کے مزاحمت کار کئی بار اسرائیلی علاقے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سنکیانگ میں ایغوروں سے جبری مشقت لینے کا الزام، برآمدات پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کے روز ایک بل کی منظوری دی ہے جس میں چین کے سنکیانگ کے خطے میں تیار کردہ مصنوعات کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، چونکہ وہاں مبینہ طور پر جبری مشقت کے ہتھ کنڈوں سے کام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی برآمدات پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چین پر اپنے ملک کی ایغور مسلمان اقلیت سے ناروا سلوک کے الزامات ایک عرصے سے سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایغور آبادی کی جبری مشقت روکنے سے متعلق ایکٹ کو ایک کے مقابلے میں 428 ارکان کی غالب اکثریت سے منظور کیا۔ قانون کا درجہ حاصل کرنے کے لیے اب اس بل کی سینیٹ سے منظوری درکار ہوگی، جس کے بعد صدر جو بائیڈن اس پر دستخط کر کے اسے قانونی حیثیت دیں گے۔ ایغور آبادی کی حمایت میں اٹھائے گئے اس اقدام پر مبنی یہ رائے بحث کا موضوع بن سکتی ہے کہ آیا سنکیانگ میں تیار کی جانے والی تمام اشیاء جبری مشقت کے ذریعے ہی تیار ہوتی ہیں یا نہیں۔ اطلاعات کے مطابق حکومت چین نے اس خطے میں ایغور اور دیگر مسلمان گروہوں کے لیے حراستی مراکز کا ایک جال بچھا رکھا ہے، جن کے بیگار کیمپوں میں جبری مشقت سے کام لیا جاتا ہے۔ چین اس بات کو مسترد کرتا ہے کہ سنکیانگ میں بیگار کے ذریعے مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، لیکن امریکی حکومت اور انسانی حقوق کے متعدد گروپ یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر چین نسل کشی کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ کا عراق میں جنگی مشن بند کرنے کا باضابطہ اعلان۔ عراق میں دہشت گرد گروپ دولت اسلامیہ سے لڑائی کی قیادت کی ذمہ داری اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے عراقی سیکیورٹی فورسز کو منتقل ہو گئی ہیں۔ اس بات کا اعلان جمعرات کو اعلیٰ صبح عراقی حکام نے کیا۔ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افواج ضرورت پڑنے پر محض معاونت فراہم کرنے کا کام کریں گی۔ دوسری طرف امریکی فوج کے کمانڈر برائے مشرق وسطی جنرل فرینک میکنزی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ عراق میں موجود 2500 امریکی فوجیوں کو فی الوقت واپس بلانے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور وہ عراقی فوج کو دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں فضائی اور دیگر فوجی امداد مہیا کرتے رہیں گے۔ جنرل میکنزی نے امریکی محکمہ دفاع میں خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کی حمایت یافتہ جنگجو ملیشیا عراق سے تمام مغربی افواج کا مکمل انخلا چاہتی ہے، اور انہیں توقع ہے کہ اب امریکی افواج کو عراق سے نکالنے کے لیے مزید حملے کیے جائیں گے۔ دوسری طرف عراقی سیکیورٹی اور میڈیا سیل کے سربراہ میجر جنرل سعد معین نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ عراقی سیکیورٹی افواج اور بین الاقوامی اتحاد کے درمیان مشاورت اور مدد کی سطح پر تعاون برقرار رہے گا۔ واضح رہے کہ اس سال جولائی میں وائٹ ہاؤس میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی تھی، جس دوران یہی منصوبہ طے ہوا تھا اور اس بات کا پہلی بار اعلان کیا گیا تھا کہ عراق میں لڑاکا مشن بند کیا جائے گا۔ سمجھوتے میں کہا گیا تھا کہ اس سال کے اواخر تک امریکہ عراق میں لڑاکا مشن بند کر دے گا۔ اس وقت امریکی حکام نے کہا تھا کہ اس تبدیلی سے یہ اندیہ نہیں ملتا کہ دولت اسلامیہ سے، جسے داعش بھی کہا جاتا ہے، لاحق خطرہ ٹل گیا ہے۔ توقع ہے کورونا کی وبا کا اہم ترین مرحلہ 2022 کو ختم ہو جائے گا۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کا اہم ترین مرحلہ 2022 کو ختم ہو جائے گا۔ اپنے بلاگ گیٹس نوٹس میں 2021 کے ریویو تحریر کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ ایک اور پیش گوئی کرنا احمقانہ محسوس ہوگا، مگر میرا خیال ہے کہ وبا کا خطرناک مرحلہ 2022 میں کسی وقت اختتام پذیر ہو جائے گا۔ بل گیٹس نے کہا کہ انہیں امید تھی کہ کورونا کی وبا کا خاتمہ جلد ہو جائے گا، مگر ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا، جس کی وجہ ڈیلٹا قسم اور لوگوں کی ویکسینیشن کی مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اومیکرون قسم تشویشناک ہے، مگر نئی اقسام کو شناخت کرنے، ویکسینز اور اینٹی وائرل ادویات کی تیاری کی رفتار کے باعث انہیں توقع ہے کہ 2022 میں کووڈ ایک مقامی مرض بن کر رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے کسی بھی مرحلے کے مقابلے میں اب دنیا وائرس کی خطرناک اقسام سے نمٹنے کے لیے
بہتر طور پر تیار ہے۔ ہم اب ضرورت پڑنے پر اپڈیٹ شدہ ویکسینز تیار کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ بل گیٹس نے بتایا کہ ویکسینز اور اینٹی وائرل کی بدولت مستقبل میں کووڈ-19 کے جان لیوا ہونے کی شرح میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے لکھا کہ مختلف برادریوں میں کبھی کبھار لہر ابھرے گی، مگر بیشتر کیسز کے لیے گھر میں علاج کے لیے نئی ادویات دستیاب ہوں گی اور باقی کیسز کو اسپتال سنبھال لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔